شوہر سے طلاق کے بعد میرے بھائیوں نے میرے گھر کی ذمہ داری محلے کے قاری صاحب کو دے دی تھی۔ قاری صاحب کے ذریعے ہی مجھے پیسے پہنچاتے تھے، اور جب مجھے اور قاری صاحب کو موقع ملتا تو پھر ہم۔ میرا نام خدیجہ ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ 18 سال کی عمر میں میری شادی میری خالہ کے بیٹے امجد کے ساتھ ہوئی تھی۔ امجد شروع میں تو بہت اچھا تھا، لیکن اس کے کاموں کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ مجھے گھر میں خرچہ مل جایا کرتا تھا، مجھے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ سالوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا فراڈیا ہے، لوگوں کا اس نے بہت سارا پیسہ دینا ہے۔ بس اسی وجہ سے میرے بھائیوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میری اس سے طلاق لے لی جائے۔ طلاق کے بعد میرے بھائی مجھے اپنے پاس لے آئے تھے۔ میرا ایک بھائی بیرون ملک رہتا تھا جس کے پاس بہت سارا روپے پیسہ تھا، باقی میرے دو بھابیاں مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے بھائی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ مجھے علیحدہ گھر لے کر دیں گے اور میں اس میں اپنی زندگی اپنی مرضی اپنے حساب سے گزار سکوں گی۔ یہی ہوا کہ میرے بھائی نے میرے دوسرے بھائیوں کا خرچہ بھی بند کر دیا تھا اور پھر مجھے ہی پیسے بھجوانے لگے تھے۔ اب میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میں اکیلی عورت خود یہ سارا کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں بھی جوان تھی، اس لیے بھائی نہیں چاہتے تھے کہ میں اس طرح سڑکوں پہ پھروں، تو اس لیے انہوں نے ہمارے محلے کے امام مسجد کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ ہر مہینے بھائی انہیں پیسے بھیج دیا کریں گے اور وہ مجھے پہنچا دیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی بیوہ عورتوں کے لیے پیسے مہینے کے مہینے بھیجا کرتے تھے۔ اب یہی معمول بن چکا تھا کہ ہر مہینے قاری صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جایا کرتے تھے، وہ نکلوا کر مجھے دے دیتے تھے۔ کبھی کبھار تو میں ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی، لیکن زیادہ تر وہ خود ہی گھر پیسے دینے آیا کرتے تھے۔ دروازہ نوک کرتے، دروازہ میں کھول دیتی، اندر آتے، میں پانی وغیرہ دیتی، اور میری امانت مجھے پکڑانے کے بعد وہ واپس چلے جایا کرتے تھے۔ دکھنے میں تو قاری صاحب کافی شریف النفس دکھائی دیتے تھے، لیکن شیطان ہر مرد کے اندر موجود ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر تو اس کام کی خواہش اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ قاری صاحب بھی تھوڑے اسی طرح کے تھے، ان کی عمر بھی کوئی 40 سال کے قریب ہوگی۔ اب میں بھی پوری جوان تھی، بڑی جوانی میں میری طلاق ہو چکی تھی، میرے تو دل کے ارمان بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ اب میں اپنے بھائیوں کو یہ بات بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری کسی اور جگہ پر شادی کر دیں، کیونکہ مجھے مرد کی کمی محسوس ہوتی ہے، مجھے اندر ہی اندر گھٹ کر مرنا تھا، جو کہ میں نہیں چاہتی تھی۔ روپے پیسے اب میرے پاس کوئی کمی تھی تو صرف میری جسمانی ضرورت جو پوری نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشانی میں رہنے لگی تھی اور دبلی پتلی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ میری خوبصورتی اب اس طرح کی نہیں رہی تھی جیسے کہ میں پہلی ہوتی تھی، کیونکہ عورت اصل خوبصورت تبھی لگتی ہے جب اسے ہاتھ پھیرنے والا کوئی مرد موجود ہوتا ہے۔ میرے پاس دور دور تک اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اب جس مرد کے ساتھ میری تھوڑی بہت سلام دعا تھی وہ تھے قاری صاحب۔ ان کے ساتھ میں اس طرح کا کوئی تعلق بنانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرے بھائی کے دوست تھے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو میرا تو سارا کچھ خراب ہو جاتا، اس لیے میں ہمیشہ پریشان ہی رہتی تھی اور دکھی رہنے لگی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے کی حد تک بھی محدود کر لیا تھا۔ ایک بار قاری صاحب پیسے دینے کے لیے آئے اور آ کر میرا حال چال پوچھنے لگے، اور میں کافی پریشان بھی وہ دکھائی دے رہے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھے کہ مجھے بتاؤ اصل وجہ کیا ہے، ورنہ میں تمہارے بھائی کو ساری حقیقت بتا دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد میں ڈر گئی تھی اور میں قاری صاحب کو ساری بات سچ بتانے لگی کہ قاری صاحب دیکھیں، میری تو طلاق ہو چکی ہے اور میں ابھی جوان ہوں، میری تو زندگی کے وہ ارمان بھی پورے نہیں ہوئے جو میں اپنے شوہر کے ساتھ پورے کرنے تھے، اور میری زندگی کے حسین لمحات مجھے بار بار تنگ کرتے ہیں۔ میرے پاس اس طرح کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سکون دے سکوں۔ قاری صاحب نے جب میری یہ بات سنی تو وہ خاموش ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں، میرے پاس ایک راستہ موجود ہے، اگر تم میرا ساتھ دو
تو میں تمہاری یہ مشکل آسان کر سکتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اگر ہمارے درمیان نکاح ہو جائے تو تمہارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے یہ چیز اچھی لگی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ چلیں آپ میرے بھائیوں سے بات کریں۔ قاری صاحب نے مجھے منع کر دیا اور سختی سے کہا کہ خبردار اگر اپنے بھائیوں کو یہ بات بتائی ہم چوری نکاح کریں گے اور پورے علاقے میں، ورنہ میری بدنامی ہو جائے گی اور تمہیں بھی لوگ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کریں گے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ قاری صاحب چوری سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ میں نے ان سے نکاح کا وقت پوچھا، انہوں نے مجھے 1 مہینے کا وقت دے دیا کہ فلاں تاریخ کو ہمارا نکاح ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ چیز کرنی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ نکاح ہو جائے اور پھر میں تمہیں وہ خوشیاں نہ دے سکوں جو تم مجھ سے امید لگائے بیٹھے ہو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں سمجھ گئی تھی کہ قاری صاحب بہت سمجھدار ہیں، وہ پہلے ہی ٹیسٹ ڈرائیو لینا چاہتے ہیں تاکہ آگے جا کر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور بس پھر کیا تھا، قاری صاحب نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا اور مجھے سکون کی آخری حد تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد جب ہم لوگ واپس لوٹے تو میں ان کی مکمل طور پر دیوانی ہو چکی تھی، ہم دونوں ہی پسینے میں شرابور تھے۔ اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہی تھی، اب ہر دوسرے تیسرے دن ہمارا یہی معمول بن چکا تھا۔ میں 1 منٹ کے لیے یہ بھی بھول گئی تھی کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہونا ہے، اور ٹیسٹ ڈرائیو تو 1 آدھ بار ہوتی ہے، لیکن یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے سکون ہی اتنا مل رہا تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ ایک بار ہم لوگ اسی حالت میں موجود تھے کہ میرے بھائی نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے قاری صاحب کو بھی بہت مارا اور مسجد سے کمیٹی کو کہہ کر بھی انہیں نکلوا دیا تھا۔ انہوں نے الزام قاری صاحب کے اوپر یہ لگایا تھا کہ انہوں نے پیسے چوری کیے ہیں۔ اصل میں چوری تو ہوا تھا لیکن پیسے نہیں، میرا دل تھا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں نے مجھے بلانا تک بھی چھوڑ دیا تھا، صرف پیسے ہی ہوتے تھے جو کہ کسی کے ذریعے بھجوا دیا کرتے تھے، کیونکہ میں نے جو چیز کی تھی وہ بہت غلط تھی۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی غلط چیز کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں میری غلطی یہ تھی کہ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی کہ میرا اکیلے گزارا نہیں ہوتا تو وہ کہیں اچھی جگہ دیکھ کر میرا نکاح کر دیتے، لیکن خود سے چوری چھپے یہ کام کرنا بالکل غلط تھا۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی معافی مانگتی ہوں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ براہ کرم مجھے مشورہ دیں تاکہ میری زندگی آسان ہو سکے اور اللہ تعالیٰ سے دعا